آج ہم نظم نعت کی پڑھائی کریں گے۔ اس نظم کے شاعر ہیں محمد شفیع الدین نیّر۔ تو نظم کی پڑھائی سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس شہر میں پیدا ہوئے تھے عرب کے؟ ملک عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس شہر کا نام ہے مکہ، مکہ مکرمہ۔ چلیے اب ہم نظم کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ پہلے ایک بار ہم پوری نظم کو پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کے ہر بند کو سمجھیں گے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا، کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا۔ اس چاند کا نام محمد ہے، کتنا میٹھا کیسا پیارا۔ اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ اجیارا۔ بندوں کو بندوں کی خدا بندوں کو خدا کی رحمت کا مژدہ وہ سنانے آئے تھے، کس طور سے ہم دنیا میں رہیں خود رہ کے بتانے آئے تھے۔ نیکی کا پڑھایا ہم کو سبق، دکھلائی راہ بھلائی کی، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈھا دی دیوار برائی کی۔ مسلم سا پیارا نام دیا، اور دین ہمیں اسلام دیا۔ ایمان کی دولت بھی بخشی، اللہ کا بھی پیغام دیا۔ فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو، مل جل کے رہو گھل مل کے رہو، منظور جو اپنی بھلائی ہو۔ فرمایا دور کرو تکلیفیں تم آفت کے ماروں کی، معذوروں کی مجبوروں کی بیماروں کی بے چاروں کی۔ وہ ماہ عرب ہی اے نیّر، اپنا تو جہاں میں سہارا ہے، ہو جائیں فدا اس نام پہ ہم، یہ نام ہی ایسا پیارا ہے۔ اور آخر میں شاعر کا نام محمد شفیع الدین نیّر لکھا ہوا ہے۔ چلیں اب ہم ہر بند کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم پورے بند کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کی وضاحت سمجھیں گے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے یعنی اپنی مہربانی سے، یعنی اپنے کرم سے، کہ جیسا کہ رحمت ویسے تو ایک اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جس کہ دنیا اور آخرت میں بھلائی اور اچھائی کو بھی رحمت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بھلائی اور اچھائی سے کیا کیا، اس مہربانی سے کیا کیا کہ ایک چاند عرب میں چمکایا۔ اب یہاں پر دیکھیے، عرب تو ہم جانتے ہیں ایک ملک کا نام ہے، اور چاند، یہاں پر چاند سے مراد ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد۔ اور اگلے مصرے میں دیکھیے لکھا ہے کیا خوب، کیا خوب یعنی کہ کتنا ہی اچھا۔ جب ہمیں کوئی بات کوئی چیز بہت ہی اچھی لگتی ہے نا، تو اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کیا خوب۔ اور کرشمہ، کرشمہ کہتے ہیں کسی بھی ایسے کام کو کہ جو بہت ہی حیران کر دینے والا ہو، انوکھا ہو، یا بہت ہی زبردست کام جو ہو، جو بہت ہی اچھا کام ہو جائے، اس کو بھی ہم کرشمہ کہتے ہیں، کمال۔ تو چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں اس کا مطلب کمال ہی لکھ لیتے ہیں۔ اور قدرت ہمیں معلوم ہے کہ طاقت کو کہتے ہیں، اختیار کو کہتے ہیں۔ اور اگلا مصرع دیکھیے، اس چاند کا نام محمد ہے، کتنا میٹھا کیسا پیارا۔ اور اگلے مصرے میں اس نام سے ہے دنیا روشن۔ اب یہاں روشن کا مطلب آپ تو جانتے ہوں گے، روشنی سے ہے، یعنی چمکنا، روشن ہونا، صاف صاف نظر آنا۔ لیکن یہاں پر دنیا روشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے، دنیا کا ہونا یا دنیا کا قائم ہونا، یہاں پر یہ مطلب ہے۔ اور جگ بھی کہتے ہیں دنیا کو، اور اجیارہ بھی ہم کہتے ہیں روشنی کو۔ تو یہ تو ہم نے پہلے بند کے تمام مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیے۔ اب ہم اس معاف کیجیے گا، اس بند کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو دیکھیے اس بند میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک مہربانی کی، یعنی کہ ہم پر ایک احسان کیا، ایک ایسا کام کیا کہ جو ہمارے لیے صرف اور صرف اچھائی ہے جس کی وجہ سے۔ اور وہ کیا کام کیا کہ عرب میں ایک چاند چمکایا۔ چاند چمکانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا انسان، ایک ایسا شخص پیدا کیا، بھیجا کہ جو بالکل چاند کی طرح تھا۔ اب یہاں چاند کی طرح ہونے یا چاند سے ملانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ہم اس کے دو مطلب لے سکتے ہیں۔ ایک تو خوبصورتی کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں کہ اتنے خوبصورت، اتنے اچھے تھے، اور دوسرا اس معنوں میں بھی لے سکتے ہیں کہ جس طرح سے چاند ایک ہی ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایک ہی چاند ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے سیارے کو ہم چاند نہیں کہتے، تو اسی طرح نبی پاک جیسا یا ان جیسا انسان بھی کوئی اور نہیں ہے، وہ ایک ہی ہیں۔ تو اس کے یہ دو مطلب تو ہم یہاں پر سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی عرب یعنی ایک ملک میں ایک ایسا انسان پیدا کیا کہ جو بس ایک ہی ہے، نہ اس جیسا پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد اب کوئی آئے گا۔ اور پھر کیا کیا، کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا۔ اور یہ بہت ہی کمال، بہت ہی زبردست اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت دکھائی دنیا والوں کو۔ کیسے کہ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا کہ ان میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ ہر طرح سے مکمل تھے، ہر طرح سے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت، اس کے اختیار کا ایک بہت ہی زبردست کام تھا۔ اور پھر اس چاند کا نام محمد ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر واضح ہو گیا کہ یہاں پر جو ہم نے پڑھا تھا کہ چاند محمد کو کہا جا رہا ہے، تو یہاں نام بھی بتا دیا کہ کتنا میٹھا، کیسا پیارا، یعنی کتنا اچھا نام بھی اللہ تعالیٰ نے اس اپنے پیارے انسان کا منتخب کیا، یعنی کہ چنا، اس کا نام یہ رکھا۔ اور اس نام سے ہے دنیا روشن۔ اب اس نام سے دنیا روشن کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا بنائی اپنے پیارے محبوب حضرت محمد کے لیے۔ محبوب یعنی جنہیں وہ سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اپنے تمام بندوں میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، تو انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا بنا ڈالی، اور انہی کی وجہ سے اس پوری دنیا میں روشنی ہے۔ اب روشنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا روشن ہوئی ہوئی ہے، بلکہ اس دنیا میں جتنی بھی بھلائی یا جتنی بھی اچھائی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ نبی پاک کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ تو جب بھی ہماری دنیا میں روشنی ہوتی ہے، یعنی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو وہ کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ کس نے ہمیں سکھایا ہوتا ہے؟ نبی پاک نے۔ اب اگلے بند پر آ جاتے ہیں۔ بندوں کو خدا کی رحمت کا مژدہ۔ مژدہ کہتے ہیں اچھی خبر کو، ایسی خبر جو سننے میں بہت ہی اچھی بات ہو، اچھی خبر ہو۔ اور کس طور یعنی کس طرح سے، کس طریقے سے۔ اور نیکی کہتے ہیں اچھائی کو، بھلائی بھی کہتے ہیں اچھائی کو۔ اور جڑ کاٹنا یعنی بالکل کسی چیز کو ختم کر دینا، اسے ہم کہتے ہیں جڑ کاٹنا۔ بدیوں، بدی کی جمع ہے، اور بدی کہتے ہیں برائی کو۔ اور ڈھا دی یعنی گرا دی، ڈھا دینا یعنی گرا دینا۔ تو اب اس بند میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اچھی خبر ہمیں سنانے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور کون سے اچھے کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، کون سی برے کام ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ ساری اچھی خبر ہمیں کس نے سنائی تھی؟ نبی پاک نے، اور وہ اسی کام کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ اور آگے دیکھیے، اور کس طریقے سے ہمیں دنیا میں رہنا ہے وہ بھی انہوں نے ہمیں بتایا، اور کس طرح سے بتایا؟ خود رہ کر بتایا، یعنی خود وہ اس چیز کا عملی نمونہ بنے، یعنی انہوں نے اگزامپل، ماڈل بن کر ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ زبانی بتاتے رہے اور خود وہ ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے تو خود رہ کر ایسے ہمیں بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں اچھائی کا سبق پڑھایا۔ اچھائی کا سبق یعنی انہوں نے ہمیں بتایا کہ کون سے کام اچھے ہیں، کون سے ایسے کام ہیں کہ جو ہم کریں گے تو ہم اللہ کے آگے اچھے رہیں گے، اللہ ہمیں جو ہے وہ اچھا انسان بنا دے گا۔
اور اسی طرح ہمیں دکھلائی راہ، دکھلائی کا لفظ دکھائی سے ہے، یعنی ہمیں راہ دکھائی، یعنی کہ ہمیں راستہ دکھایا، کس چیز کا؟ اچھائی کا۔ اچھائی کا راستہ انہوں نے کیسے دکھایا بھلا ہمیں؟ اسی طرح تو دکھایا کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کون کون سے کام ہیں جو اچھے ہیں، جو ہمیں نیکی کی طرف لے جانے والے ہیں، وہ کرنے ہیں۔ اور پھر دیکھیے انہوں نے کس چیز کی جڑ کاٹی، کس چیز کو انہوں نے ختم کیا؟ برائی کو ختم کیا۔ اور کس چیز کی دیوار گرائی؟ ڈھا دی دیوار، یعنی کس چیز کی دیوار گرائی؟ برائی کی دیوار گرائی۔ کیسے؟ دیکھیے جب تک ہمارے نبی پاک اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو لوگ جو ہے وہ بہت بری بری عادتوں میں لگے ہوئے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ انہیں کس کی عبادت کرنی ہے، انہیں کون سا کام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، اور وہ بہت ہی آپس میں جو ہے اتفاق سے، محبت سے نہیں رہتے تھے، غلط کام کرتے تھے۔ تو ان سب چیزوں کو، ان سب برائیوں کو ہمارے پیارے نبی پاک نے آ کر ختم کیا، بالکل جڑ سے ختم کیا، یعنی ان کا بالکل نام و نشان بھی نہیں رہنے دیا۔ آگے پڑھتے ہیں، مسلم سا پیارا نام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا، ایمان کی دولت بھی بخشی۔ ایمان کی دولت یعنی ایک اللہ کو ماننے والی قیمتی بات، دولت تو کہتے ہیں کسی بھی قیمتی چیز کو نا، تو ایمان کیا ہے؟ کہ ایک اللہ کو ماننا اور اس دنیا کے ختم ہونے یعنی آخرت کو، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں، اس کے نبیوں کو ماننا جو ہے، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو یہ دولت، یہ قیمتی چیز، دولت یعنی یہ قیمتی چیز ہمیں کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی، اور نبی پاک کے ذریعے دی، اور بخشی یعنی کہ دی، اور پیغام یعنی کہ ان کی بات، فرمایا یعنی کہ بتایا یا پھر کہا، آپس میں یعنی ایک دوسرے کے۔ اور آگے ہے مل جل کر، گھل مل کر رہو منظور۔ منظور یعنی اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو، منظور ہونا یعنی کہ چاہنا، اور بھلائی کا مطلب تو ہم جانتے ہیں اچھائی۔ تو اب دیکھیے اس بند میں ہمیں شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں کیا بات بتائی، آ کر کیا پیغام دیا، کہ سب سے پہلے تو ہمیں ایک بہت ہی پیارا نام دیا، اور وہ نام کیا ہے؟ مسلم، یعنی مسلمان۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، کس وجہ سے کہلاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے نبی پر ایمان کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور ہمارا دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ تو یہ بھی ہمیں کس نے دیا؟ ہمارے پیارے نبی نے آ کر ہمیں بتایا اور دیا۔ اور دیکھیے ہمیں ایمان جیسی قیمتی چیز بھی دی، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اللہ کا ایک میسج، ایک بات، ایک پیغام بھی دیا۔ اور وہ کیا پیغام تھا؟ کہ یہ بتایا کہ ہم سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ جس طرح سے بھائی ایک دوسرے کے اپنے ہوتے ہیں، اس طرح ہم سب ایک دوسرے کے اپنے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم مل جل کر یعنی کہ بہت ہی آپس میں محبت اور اتفاق سے گھل مل کر رہیں، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا ہو، اچھائی ہو، تو ہمیں آپس میں محبت اور اتفاق سے رہنا ہے۔ اب آخری بند پڑھتے ہیں، فرمایا دور کرو تکلیفیں تم آفت کے ماروں کی۔ آفت کے مارے یعنی جو تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں۔ اور معذور کہتے ہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی کمی ہو، جیسا کہ جسمانی یا پھر ذہنی، جسم کا کوئی ایک حصہ صحیح کام نہ کرتا ہو یا ہو ہی نہیں، تو اسے ہم معذور کہتے ہیں۔ اور مجبور، جس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ اور بیچارہ یعنی بیچاروں، بیچارہ کی جمع ہے، اور بیچارہ بھی ہم ایسے ہی انسان کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ ماہ عرب، ماہ کہتے ہیں چاند کو، اور ماہ عرب یعنی عرب کا چاند، جہاں یعنی دنیا، سہارا یعنی مددگار، اور فدا ہونا یعنی قربان ہونا۔ اور دیکھیے اس بند میں ہمیں ایک اور بات بتائی کہ جو ہمیں ہمارے پیارے نبی نے بتائی، وہ کیا بتائی؟ کہ ایسے لوگوں کی مدد کرو کہ جو تکلیف میں ہوں، جو مصیبت میں ہوں، اور جو معذور ہوں، اس کے علاوہ جن کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، یا پھر جو بیمار ہوں، یا پھر جو بیچارے یعنی جن کی بھی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، ان سب کی تم مدد کرو، ان کی تکلیفوں کو اپنے مطابق کم کرنے کی، ختم کرنے کی پوری کوشش کرو۔ اور پھر اگلے شعر میں، آخری شعر میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ماہ عرب یعنی وہ عرب کا چاند ہی اے نیر اپنا، یعنی ہمارا۔ اپنا سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف شاعر کے، بلکہ ہم سب کے تو صرف سہارے یعنی مدد کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی ہیں اس دنیا میں۔ اور وہ کیسے مدد کرتے ہیں؟ وہ اسی طرح مدد کرتے ہیں نا کہ انہوں نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے کہ ہمیں کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ اور پھر آخر میں بتایا
فرمایا کہ ہو جائیں فدا، یعنی ہم اس نام پر قربان ہو جائیں، یعنی اگر ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو ہم اس نام کے لیے دے دیں، کیونکہ یہ نام ہی ایسا پیارا ہے۔ تو آج ہم نے نظم نعت کی پڑھائی کی۔